قانون ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، حدیث کا ظاہر مفہوم وہ کافر ہو گیا۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز نماز ہے، یہ قانون ہے۔ نماز نہ پڑھ کے بیٹھنے والا مجرم ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن اب آئیے، یہ قانون ایک طرف ہے، اب صحابہ کا مسلک بیان کر رہا ہوں، کیونکہ امام احمد رضا سے پہلے میں صحابہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ یہ کہیں گے آپ نے تو اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت کے جو اعلیٰ حضرت لوگ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا کس چیز نے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ قانون یہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ فقہ حنفی میں تو یہاں تک کی تاکید ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ ہار چکا ہو، جنگ ہارنے کے بعد وہ جان بچا کے بھاگ رہا ہو، دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، نماز کا آخری وقت آ جائے، وہ بھاگتے بھاگتے نماز کی کم از کم نیت کر لے تاکہ قیامت کے دن اس سے پوچھ نہ ہو۔ اس طرح اور بھی سختیاں بتاؤں گا تو دنگ رہ جاؤ گے، لیکن اس کے اندر نہیں پڑتا۔ لیکن آئیے، مقام صحبہ میں ایک جوان ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصیرت ہے، اس کچھ جوان سے حضور کو پیار بڑا ہے، اتنا پیار ہے کہ حضور سید عالم نے اس کو اپنا بھائی بھی کہا، اپنا داماد بھی بنایا، اور اس کے بعد اس کے بڑے مرتبے عطا کیے۔ اس جوان کے لیے حضور نے فرمایا سب کو علم کا ایک حصہ دیا، 9 اس جوان کو عطا کیا۔ جوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک لافتہ ہے، میرے نزدیک لافتہ ہے۔ علی قیامت تک جوان ہے، کیونکہ حضور نے جو جوان کہہ دیا، حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس جوان سے پیار بہت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جوان سے، اس کا نام خیر سے علی ہے، اور وہ ولیوں کا ولی ہے، اس کے گھر میں خیر ہی خیر ہے، اس کے بچے جان امامت ہے، اس کی بیوی آبرو انسانیت ہے، اس کی بیوی جنتی جوانوں کی سردار ہے، اس کا سسر نبیوں کا امام ہے، اس کا بڑا بھائی انبیاء کا تاجدار ہے، اس کا بڑا بھائی صاحب معراج ہے، صاحب براق ہے۔ اللہ اکبر! اس پر میں گفتگو کروں تو کس شان سے کروں، لیکن وقت کہتا ہے تھوڑا ٹھہر، عشق کہتا ہے اب آگے بڑھ، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں عشق رسول پہ گفتگو سننے آئے ہو۔ قانون ہے، نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، جو چھوڑے مجرم ہے، قانون ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا اس جوان سے علی مجھے نیند آتی ہے، پلٹی مار تاکہ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کروں۔ حضور لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی، وہ جوان نے کہا حرکت بھی نہیں کی، بیٹھا رہا، سورج کو دیکھتا رہا، تکتا رہا۔ قانون اور عشق کا امتحان ہو رہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ میرے محلے کا کوئی نمازی ہوتا یا کوئی رمضان پورے کا تو وہ کہتا اٹھو اٹھو، نماز چھوٹتی ہے۔ لیکن علی بتا رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے نماز کسے کہتے ہیں، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہ۔ اس لیے عشق کے امتحان، عشق قانون سے اوپر ہوتا ہے، یہ بات خاص یاد رکھیں۔ اور بات علی کی پیش کر رہا ہوں، الخصائص الکبریٰ ہے، شواہد النبوہ ہے نا۔ علی پلتی مار کے بیٹھے ہیں، حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بات پر آپ غور کریں، جو رسول زمین پہ بیٹھ کر یا زمین پہ کھڑے رہ کر جبریل کو آتا جاتا دیکھتا ہے، اسے پتا نہیں علی کی نماز چھوٹ گئی، یا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مولا نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ سورج آج علی کو کہتا ہے علی اٹھ نماز پڑھ۔ علی کا ایمان کہتا ہے نہیں۔ سورج نے کہا علی میں کسی کے لیے رکتا نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ علی نے کہا جاتا ہے تو چلا جا، اس لیے کہ جان عبادت آج میری گود میں ہے، عبادت کی جان میری، ایمان کی جان میری گود میں۔ علی یہ پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی، پتا چلا عاشقوں کا حال بھی یہ ہے۔ لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، مسجد کے پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے، اذان ہوگی تو بولیں گے چلو اذان ہو رہی ہے نمازی آئیں گے، اور تو کون ہے؟ شرم کر۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو نماز نہیں پڑھتا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، ظالم۔ سوچ تو صحیح، سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ عاشقوں کی شان کیا ہے؟
قانون کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، عشق کے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن نماز سے پیار اتنا ہے علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں علی۔ اور علی وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علی حضور کو گود میں لے کر بیٹھا ہے، سرکار کا سر علی کی گود میں ہے، یعنی علی کائنات کی نعمتیں سمیٹ کر، کائنات کی دولتیں سمیٹ کر، ساری جنتیں سمیٹ کر، ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر، ساری کائنات کا عشق سمیٹ کر، ساری کائنات کا علم سمیٹ کر، بلکہ یہ کہوں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت کو سمیٹ کر اپنے گود میں لے کر کے بیٹھا۔ حضور علی کی گود میں کیا ہے؟ قرآن ناطق کی گود میں قرآن ناطق آ گیا، بلکہ قرآن کے مصحف پہ قرآن رکھ دیا گیا، لیکن علی رو رہے، آنکھ سے آنسو نکلے داڑھی پر، اس جوان کی داڑھی سے حضور کے چہرے پر آنکھیں کھلی۔ کیا ہوا علی؟ حضور میری نماز۔ کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں یار، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہوگی۔ دیکھا قانون ہے، نماز پڑھو، اور حضور کا عشق ہے، مجھے لے کر کے بیٹھو۔ اب تو کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو بہانہ نہیں مل سکتا کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو یہ سعادت ابھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ علی تھے نا، علی کی شان علی کی شان ہے نا۔ علی جیسا کون ہے؟ علی جیسا کون ہے؟ ایک دن میں نے سوچا اللہ، میرے رب، میرے کریم، تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اللہ اگر شوہر کے بعد دیتا تو بیچاری مریم پہ اتنے الزامات کیوں لگتے؟ شوہر دے دیتا، تیرے لیے کوئی بڑی بات تو تھی نہیں، تو نے بغیر کسی کو جوڑے کے تو پیدا نہیں کیا، اللہ ایک مریم کو شوہر دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ قدرت کا نقیب کہے گا نادان تجھے پتا نہیں، اگر مریم کو شوہر دیتا نا تو کائنات میں 2 عورتوں کو میں نے بطول بنایا، ایک مریم بطول، ایک فاطمہ بطول، تو قیامت کے دن مریم کا شوہر کہتا تیری بیوی بھی بطول، میری بھی، تو جیسا تو ویسا میں۔ اللہ نے کہا مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دوں گا، اور الزام لگے گا تو قرآن میں مائدہ، مریم جیسی، آل عمران جیسی صورتیں نازل کر کے اس کی طہارت بیان کر دوں گا، یہ میں کروں گا۔ لیکن کوئی علی کی برابری کا دعویٰ کرے مجھے گوارا نہیں ہے۔ ارے جب علی کی برابری گوارا نہیں ہے تو نبی کی برابری کیسے گوارا ہو سکتی؟ یہ تو شان ہے نا امام الانبیاء کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا۔ سرکار نے کہا علی، نماز گئی، حضور نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، اور اب علی سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا علی اٹھ نماز پڑھ، میں جاتا ہوں، کسی کا انتظار نہیں کرتا، اب تو تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ پہلے لوگ تجھے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج کا دن وہ آیا کہ تو مجھے دیکھ کر ڈوبے گا۔ جب تک علی کی یہ عاشقوں کا مرتبہ ہوتا ہے، جب تک تو میں نماز نہیں پڑھوں گا تو ڈوب نہیں سکتا۔ دیکھا عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے، عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔